اسلام کی پہچان، اسلام کا تعارف، اسلام کی شان مساجد ہیں۔ زمین میں سب سے اعلیٰ مقام، زمین میں سب سے اعلیٰ مقام مساجد کو دیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر بقاع الارض مساجدها وشر بقاع الارض اسواقها، کہ زمین میں سب سے بدترین جگہ، زمین پر سب سے بدترین جگہ بازار ہے، کیونکہ بازار وہ جگہ ہیں جہاں جھوٹ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، اللہ کی بغاوت ہوتی ہے۔ اور فرمایا خیر بقاع الارض مساجدها، پوری کائنات میں زمین پر سب سے بہترین جگہ اللہ کے گھر ہیں، مساجد ہیں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، سب سے پہلی چیز مسجدوں کو آباد کرنا، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ مسجدوں کو آباد کرنا۔ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلا کام جناب آقا نے جو فرمایا وہ مسجد کی تعمیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو قباء میں مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، 14 دن وہاں قیام فرمائے، بعض روایتوں میں ہے کہ 24 دن، بہرحال جتنے بھی دن وہاں تھے ان دنوں میں سب سے پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ مسجد کی تعمیر۔ آج بھی مسجد قباء حاجی صاحب جا کر ہیں، اور جتنے بھی لوگ عمرہ اور حج کیے ہیں وہ لوگ جب مدینہ جاتے ہیں تو مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام مسجدوں کو آباد کرنا۔ سب سے پہلا کام کیا ہے بولو بھائی؟ مسجدوں کو آباد کرنا۔ ہر بندے کو مسجد سے جوڑنا، ہر مسلمان کا کام یہ ہے کہ ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے ہو جائے، مسجد سے جڑ جائے، کیونکہ مسجد سے جڑیں گے تو وہ دین سے جڑیں گے، اور دین سے جڑیں گے تو اللہ سے جڑیں گے۔ اگر مسجد سے کٹے گا بندہ تو پھر وہ دین سے کٹ جائے گا، اور جو دین سے کٹے گا پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن اللہ سے بھی کٹ جائے گا۔ تو اس لیے مسجد سے جڑنا یہ بہت ضروری ہے، خود بھی جڑے رہنا ہے اور دوسروں کو بھی جوڑنے کی فکر کرنا ہے، یہی ہے مسجد کی آبادی۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، مسجد کے فضائل میں قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں، احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں کہ مسجد سے ہمارا ایک خاص تعلق ہونا چاہیے۔ ہر مومن کا تعلق جو ہے مسجد کے ساتھ ایک خاص لگاؤ، کیونکہ جس کی نسبت مسجد سے ہو گئی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور کامیاب کریں گے، یہ پوری امید ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابی ایک مرتبہ مسجد میں کچھ کنکریاں تھیں تو وہ کنکریاں اٹھا کر باہر پھینک رہے تھے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی بندوں کی اصلاح کے لیے، بندوں کی ہدایت کے لیے کچھ کرامتیں ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ بندے اس سے جو ہے رہنمائی حاصل کریں، بندے ہدایت حاصل کریں۔ تو جب وہ کنکریوں کو پھینک رہے تھے تو کنکریوں میں سے آواز آئی کہ ہمیں باہر نہ پھینکو، ہمیں اللہ کے گھر سے جڑے رہنے دو،
ہمیں اللہ کے گھر میں کنکریوں سے آواز آ رہی ہے کہ ہمیں اللہ کے گھر میں پڑے رہنے دو، اللہ کے گھر سے ہماری نسبت جڑے رہنے دو، لوگ آ کر جو ہے سجدہ کریں گے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معمولی کنکریوں کی نسبت مسجد سے ہو گئی تو وہ مسجد سے نکلنے کو تیار نہیں، تو مومن بندے کی نسبت اگر اللہ کے گھر سے ہوگی تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو جنت سے نکال دیں گے؟ ہرگز نہیں نکالیں گے۔ میرے محترم بزرگو دوستوں، مسجد کے آباد کرنے پر فضیلتیں آج کیا ہے؟ آج ہم لوگوں کو مسجد کا احترام اور مسجد کی عظمت اور اس کے کیا مناقب ہیں، اس کی کیا فضیلتیں ہیں، ان چیزوں سے امت بہت زیادہ جو ہے ناواقفیت امت کے اندر پائی جاتی ہے۔ بخاری شریف جو سب سے حدیثوں میں سب سے اونچی کتاب ہے، سب سے اعلیٰ کتاب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کے آداب کے عنوان پر 55 ابواب اس پر صرف مسجد کے آداب پر لکھے ہیں۔ اس کے اندر سارے حدیث جو ہیں وہ مسجد کے آداب پر ہیں، 55۔ آج مسجد کا احترام ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی خلافت کا زمانہ ہے۔ 2 آدمی مسجد میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے، زور زور سے، اونچی آواز سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دے کر ان کو بلانا مناسب نہیں سمجھے۔ وہاں کنکری پڑی ہوئی تھی، کنکری اٹھا کر وہاں قریب میں ایک صحابی تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، ان کے پاس پھینکے۔ وہ متوجہ ہوئے، اشارے سے فرمایا کہ سامنے وہ جو دونوں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں زور زور سے، ان کو بلاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر ان کو بلائے۔ وہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، من این انتما، تم دونوں کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا، من طائف، ہم طائف سے آئے ہیں، ہم طائف کے رہنے والے ہیں یہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم دونوں مدینے کے ہوتے تو میں اپنے کوڑے سے تمہاری پٹائی کرتا، اس کوڑے سے میں تمہیں معلوم ہے کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو، تم مسجد میں بیٹھ کر زور زور سے باتیں کر رہے ہو۔ تو یہ مسجد کا ادب ہے، مسجد کا احترام ہے۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، اللہ معاف کرے، اس ادب کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائیں کہ قیامت کے قریب کیا کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لوگ وقف کے مال کو اپنی جائیداد سمجھنے لگے، وقف کے مال کو، مسجد کے لیے جو بھی مال انسان دیتا ہے وہ اللہ کے لیے دیتا ہے، مدرسے کے لیے جو بھی دیتا ہے وہ اللہ کے لیے دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے آبا و اجداد نے جو وقف کی زمینیں سب چھوڑ کر گئے ہیں، وہ سب مسلمانوں کے، ایمان والوں کے فلاح و بہبود کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وقف کے مال کو لوگ اپنی ملکیت سمجھنے لگیں گے، اپنی پراپرٹی اور اپنی جائیداد سمجھنے لگیں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے۔ زکوٰۃ کو کیا سمجھیں گے؟ ٹیکس خوشی خوشی دیتے کیا؟ مجبوری میں دینا پڑتا ہے نا، انسان ناخوش ہو کر، بیزار ہو کر، مجبوری میں بچنے کے واسطے وہ ٹیکس ادا کرتا ہے انسان۔ تو زکوٰۃ کو لوگ ٹیکس سمجھنے لگیں گے، یعنی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، بلکہ بوجھ سمجھ کر ادا کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب گانا بجانا عام ہو جائے گا۔ آج دیکھ رہے ہیں ہم لوگ گانا اتنا عام ہو گیا ہے، اللہ معاف فرمائے، مسجدوں میں بھی بعضوں کے رنگ ٹون گانے کے بجنے لگتے ہیں۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں ٹی وی نہ ہو، کوئی ہاتھ ایسا نہیں ہے جس میں موبائل نہ ہو، اور کوئی موبائل ایسا نہیں ہے جس میں گانے نہ ہوں، الا ماشاء اللہ 100 میں سے 2-3 اگر نکل جائیں وہ الگ بات ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتلائی تھیں وہ نشانیاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں، آج ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمیں اسکرین پر ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانا عام ہو جائے گا، گانا بجانا عام ہو جائے گا، اور تم دیکھو گے کہ لوگ عورتوں کی باتوں میں آ کر دین، اللہ کے حکم کو، نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیں گے۔ عورتوں کی اتباع میں، عورتوں کی باتوں میں آ کر مرد احباب کیا کریں گے؟ نہ اللہ کا حکم دیکھیں گے، نہ نبی کا طریقہ دیکھیں گے۔ آج ہو رہا ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے، شادیوں میں فضول خرچی ہو رہی ہے، ویڈیو گرافی ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں؟ مستورات کی خواہش ہے، دادی کی خواہش ہے، نانی کی خواہش ہے، لڑکی والوں کی خواہش ہے، یا لڑکوں میں سے۔ تو فرمایا کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے، تم دیکھو گے کہ لوگ عورتوں کی باتوں میں آ کر دین، اللہ کے حکموں کو توڑ دیں گے۔ اور پھر فرمایا تم دیکھو گے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بچے اپنے باپ کو دھکے دیں گے، ماں کو آنکھیں دکھائیں گے، گالیاں دیں گے، لیکن دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کریں گے۔ ایسا ہوگا۔ بچے اپنے ماں باپ سے نفرت کریں گے، ماں باپ بولے تو چڑ، ماں باپ بولے تو ایک دشمن کے جیسا، لیکن وہی دوست ماں باپ سے نفرت اور دوستوں سے محبت کریں گے۔ وہ بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے۔ بہت ساری نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے، اور پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں میں شور شرابہ ہوگا۔ مسجدوں میں کیا ہوگا؟ شور شرابہ ہوگا، یعنی بیکار کی باتوں کو، لا یعنی باتیں جس سے بچنا ضروری ہے، وہ باتیں مسجدوں میں کرنے لگیں گے۔ باہر کے جھگڑوں کو مسجدوں میں لا کر کریں گے۔ بیکار کی باتیں مسجدوں میں آ کر زور زور سے، مسجدوں میں جب شور شرابہ ہونے لگے تو سمجھو کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ پھر انتظار کرو، حدیث کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ جب یہ نشانیاں ہو جائیں گی ظاہر، پھر اللہ تعالیٰ زلزلوں سے ہلاک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو پھر تباہ و برباد کر دیں گے۔ پھر اس امت کو کاٹنے کے لیے، مارنے کے لیے دوسری قومیں اس طرح آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طرح ہم لوگ کھانے کے دسترخوان پر ایک دوسرے ساتھی کو دعوت دیتے ہیں۔ پھر یہ نہ کہنا کہ یہ ہم پر کیا مصیبت آ گئی، حدیث میں ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ ہم پر کیا مصیبت آ گئی، بلکہ یہ تمہارے وہ اعمال ہیں جن اعمال کی بدولت تم نے ان مصیبتوں کو دعوت دی ہے، تم نے خود جو ہے ان مصیبتوں کو دعوت دی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، مسجد کے بڑے آداب ہیں، مسجد کا احترام بہت اونچا ہے، مسجد کا مقام بہت اونچا ہے، اور ہمارے گھروں کے آبادی کا تعلق، آباد ہونے کا تعلق مسجد سے ہے، مسجد سے ہے۔ مسجد آباد ہے، مسجد کے اعمال آباد ہیں تو ہمارے گھر آباد ہیں۔ اگر مسجد ویران ہے تو پھر ہمارے گھر بھی ویران ہیں۔ سب کچھ رہتے ہوئے بھی، اے سی رہتے ہوئے بھی، ایئر کنڈیشن ہوتے ہوئے بھی، آرام کی سہولت پہنچانے والی ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی انسان کے دل میں سکون نہیں ہوگا، چین نہیں ہوگا، وہ بے قرار اور بے چین رہے گا۔ کب؟ جب وہ مسجد کو ویران چھوڑ دے۔
کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد دعا بھی دیتی ہے، بد دعا بھی دیتی ہے۔ مسجد دعا بھی دیتی ہے، بد دعا بھی دیتی ہے۔ جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجد ان کو یہ دعا دیتی ہے کہ اللہ انہوں نے مجھے آباد کیا، اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اور جو مسجد کو بھول جاتے ہیں، مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، مسجد سے غفلت برتتے ہیں، تو مسجد بھی ان سے غفلت برتتی ہے اور پھر دعا دیتی ہے کہ اللہ جنہوں نے مجھے بھلا دیا، جنہوں نے مجھے ویران کر دیا، تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ سارے گھر اگرچہ کہ دیکھنے میں سیم دیواریں گھروں میں بھی ہو سکتی ہیں، سیم ٹائلز، سیم پنکھے، ساری چیزیں گھروں میں بھی ہیں، لیکن یہ گھر معمولی گھر نہیں ہے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ سے ہے۔ اس کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ اسی لیے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کو تم دیکھو کہ وہ مسجد کو آتا جاتا ہے، مسجد کا عادی ہے، پانچوں وقت وہ مسجد کو جانے کی کوشش کرتا ہے، مسجد کو جاتا ہے، آتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا بس اس ایک چیز پر اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، اس کے مومن ہونے کی گواہی دو، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے گھر سے، اس کا تعلق مسجد سے ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہر مومن کا تعلق، خاص تعلق مسجد سے ہونا چاہیے، اللہ کے گھر سے ہونا چاہیے۔ اور جن کا بھی اللہ کے گھر سے تعلق ہوا، اللہ نے دنیا میں بھی ان کو کامیاب کیا اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہیں۔ ہم جانتے ہیں، واقعہ سنے ہوں گے، ایک حبشی عورت تھی، بوڑھی عورت تھی، کوئی اس کے وارث نہیں تھے، مدینہ منورہ میں رہتی تھی۔ روزانہ صبح کو پابندی سے وہ آ کر مسجد کے سامنے جو ہے جھاڑو دیتی تھی، صاف کر دیتی تھی۔ کچھ دنوں سے نظر نہیں آئی، تو جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بھئی وہ ایک بوڑھی عورت آتی تھی، مسجد صاف کرتی تھی، وہ نظر نہیں آ رہی، کیا بات ہے، کیا ہوا، کہیں بیمار تو نہیں ہو گئی؟ صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی آج سے چند دن پہلے رات میں ان کا انتقال ہو گیا، کوئی وارث نہیں تھے، تو تجہیز و تکفین جو بھی کرنا تھا سب کچھ کر کے جنازے کی، ہم لوگ سوچے کہ آپ آرام فرما رہے ہیں، کیوں آپ کو ڈسٹرب کرنا، کیوں آپ کے نیند کو خلل آپ کو دینا، تو ہم لوگ جنازے کی نماز پڑھ کر جو ہے ان کو دفنا دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان کی خبر بتاؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے خبر کے پاس گئے اور جا کر دعا فرمائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتلاتا ہے کہ مسجد سے جس کا تعلق ہو اس کا مقام کتنا اونچا ہے، مسجد سے جس کا تعلق ہو اس کا مرتبہ کتنا اونچا ہے کہ دونوں جہاں کے سردار سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے خبر کے پاس جا کر جو ہے دعا کر رہے ہیں، اور صحابہ سے ناراض ہوئے کہ تم مجھے بتائے کیوں نہیں، مجھے بلاتے میں آ جاتا نہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، مسجد کا مقام بہت اونچا ہے، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا تعلق مسجد سے خاص تعلق ہو، ہماری پہچان مسجد ہو۔ کوئی پوچھے بھئی عبدالرب بھائی کہاں ملیں گے؟ بھئی یہ عصر کے بعد کا وقت مسجد میں ملیں گے انہوں، ہاں ظہر کا وقت اب گئے تو مسجد سے آتے رہیں گے انہوں، ہاں فجر کا وقت ہے، فجر کے وقت مسجد کو اتنے بجے جو ہے انہیں جاتے ہیں، عصر کے بعد سے مغرب تک جو ہے مسجد میں ان کے معمولات پورے کرتے ہیں، ہاں مغرب کے بعد ہاں ابھی مسجد میں رہیں گے، گشت کا دن ہے اب مسجد، یعنی ہماری پہچان جو ہے وہ مسجد سے ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور جن کا بھی تعلق مسجد سے ہوا اللہ نے انہیں کامیاب کیا۔ خلیفہ ہارون رشید جو بادشاہ گزرے، ہارون رشید بادشاہ بڑے اللہ والے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، خدا ترس بندے تھے، بادشاہ تھے لیکن متقی اور پرہیزگار تھے۔ اور بادشاہوں کو پہلے یہ شوق ہوتا تھا تعمیر کرانے کا، بلڈنگیں بنانا، اچھی اچھی عمارتیں بنانا۔ اب جتنی بھی اچھی اچھی عمارتیں جس کی وجہ سے پورے ہندوستان کا نام روشن ہے پوری دنیا میں، بادشاہوں نے تو بنائے، وہ لال قلعہ ہو، تاج محل ہو،
جتنے بھی اچھی اچھی عمارتیں ہیں، تو بادشاہوں کو عمارتیں بنانے کا شوق ہوتا تھا، لیکن ہارون رشید بادشاہ جو تھے وہ اللہ والے تھے، متقی پرہیزگار تھے۔ جو اللہ والے ہوتے تھے وہ مسجد بناتے، مدرسے بناتے۔ ہارون رشید بادشاہ نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ میں ایک عالیشان مسجد تعمیر کروں گا، لیکن اس میں حکومت کا ایک پیسہ نہیں لگے گا، سرکار کا ایک پیسہ اس میں نہیں لگے گا، اور نہ ہی میں کسی سے چندہ لوں گا۔ میرے جو ذاتی پیسے ہیں ان پیسوں سے میں یہ مسجد تعمیر کروں گا۔ پورے شہر میں اعلان کر دیے، ان کی حکومت بہت بڑی تھی، پوری حکومت میں اعلان کر دیے کہ ہارون رشید بادشاہ جو ہے مسجد بنا رہے، لیکن اس مسجد میں کسی کا چندہ نہیں چلے گا، کسی سے چندہ نہیں لیں گے، وہ خود اپنے ذاتی پیسے سے وہ مسجد بنائیں گے۔ جب یہ اعلان ہوا تو ایک مزدور تھے اسی علاقے میں، بغداد میں، وہ مزدور کے دل میں خواہش ہوئی، اور پھر وہ نماز پڑھنے کے بعد رونے لگے اللہ کے سامنے کہ اللہ میرے دل میں تو خواہش ہے کہ میرا بھی کچھ حصہ لگے، لیکن بادشاہ نے ایسا اعلان کر دیا، اے اللہ اب تیری مسجد کو بنانے میں، تعمیر میں، اس میں حصہ لینے سے بھی محروم ہیں ہم۔ لیکن ان کی جو کمائی تھی، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، ان کی جو کمائی تھی اس سے صرف ان کے گھر کا گزارا ہوتا تھا، بس کلی مزدوری کرتے تھے، لیکن دل میں خواہش تھی کہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، اور بادشاہ نے ایسا اعلان کر دیا۔ ایک دن کیا کہ انہوں نے پورے دن کی جو کمائی ہے اسے جمع کر بازار کو گئے۔ اس زمانے میں جو اینٹ وغیرہ ملتا تھا اس مزدوری سے جتنے بھی اینٹ، 2-3 اینٹ انہوں نے خریدا، اور رات کو اندھیرے میں چپکے سے مسجد کے تعمیر کا جو میٹیریل، وہ سامان وغیرہ رکھے ہوئے تھے، اینٹ وغیرہ، وہاں ان اینٹوں میں یہ 2 اینٹ چپکے سے لے جا کر رکھ دیے۔ بات ختم ہو گئی۔ ہارون رشید، وہ مسجد تعمیر ہوئی، اس کے بعد ہارون رشید جو اللہ والے تھے، بادشاہ تھے، انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں انہوں نے جنت کی سیر کی۔ جنت میں ایک بہت بڑا محل دیکھا جس پر ان کا نام لکھا ہوا تھا، اور کیونکہ وہ حدیث میں جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو زمین میں اللہ کے گھر کو تعمیر کرے گا، اللہ اس سے بہتر گھر، اس سے بہتر محل جنت میں اللہ اس کے لیے تعمیر کریں گے۔ یہ تو اللہ کے نبی کی بات ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک محل ہے، اس کے دروازے پر خلیفہ ہارون رشید بادشاہ کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے بازو میں اور ایک محل ہے، اس میں اس مزدور کا نام لکھا ہوا ہے۔ ان کے بغداد کے وہ مزدور کا نام اس محل کے دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ تو ان کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے نبی کی بات ہے، چلو محل ہے، میرا محل ہے، میں نے مسجد تعمیر کی، میرا محل ہے، لیکن یہ مزدور کا محل، وہ مزدور کے محل کے اندر جانے لگے۔ وہاں جو دروازے پر داروغہ ہوتے ہیں، واچ مین ہوتے ہیں، انہوں نے روک دیا ان کو کہ نہیں، آپ نہیں جا سکتے، یہ دوسرے کا ہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے ان سے کہا کہ بھئی میں بادشاہ ہوں، پوری رعایا کا بادشاہ ہوں، اور مجھے حق ہے کہ میں ان کے چیزوں کو دیکھوں کیونکہ میں بادشاہ ہوں۔ تو اس داروغہ نے کہا کہ اب بادشاہ زمین پر ہے، یہ جنت ہے، یہاں پر آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آپ کی جو حکومت ہے وہ زمین پر ہے، وہاں آپ کو اختیار ہے کہ آپ جہاں چاہیں جائیں، لیکن یہ جنت ہے، یہاں آپ نہیں جا سکتے۔ بہرحال تو پھر جب ان کی جو ہے نیند سے وہ بیدار ہوئے، کو بڑا تعجب ہوا، پھر اس مزدور کو بلا کر اسے پوچھنے لگے۔ خلیفہ ہارون رشید جو تھے بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار اللہ والے تھے، ان کی جو بیوی تھی وہ بھی بڑی متقیہ تھی، پرہیزگار تھی۔ ان کے تقوی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے محل میں 24 گھنٹے اللہ کے کلام پڑھنے کی آواز آتی تھی، 24 گھنٹے۔ جن بچوں کو قرآن پڑھنا آتا تھا ان کی ترتیب بنا دی تھی ان کے اہلیہ کہ 2 گھنٹے جو ہے اتنے بچیاں انہوں پڑھنا، 2 گھنٹے انہوں، 2 گھنٹے انہوں، اس طرح ترتیب ایسی بنی تھی، 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت سنتی رہتی تھی۔ کتنی بڑی اللہ کی ولی تھی۔ آج تو 24 گھنٹے اللہ کی بات ہے، ہم تو 2-3 منٹ بھی انتظار نہیں کرتے اگر امام صاحب سے تاخیر ہو گئی یا بیان تھوڑا لمبا ہو گیا، صحیح بات ہے،
قرآن سننا تو دور کی بات، دین کی محفلوں میں بیٹھنا، آج اتنے جو ہے ہم لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے، اللہ دین کا شوق ہمارے اندر نصیب فرمائے. ان کی جو اہلیہ تھی بڑی متقی پرہیزگار تھیں. انہوں نے خواب دیکھا تھا اور پھر اس کی تعبیر حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو بتائی، بہرحال بہت لمبا واقعہ ہے. تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ مکہ مدینہ میں جو میدان عرفات ہے اور مزدلفہ وغیرہ ہے، وہاں پانی کا انتظام پہلے نہیں تھا، پہلے پانی کی بہت جو ہے کمی تھی. تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہاں سے ان کے شہر سے لے کر مکے تک جو ہے پانی کی نہر بنانا ہے، پانی کا انتظام کرنا ہے. ہارون رشید بادشاہ کی اہلیہ نے مزدوروں کو بلا کر وہ پورا پلان ان کو بتایا اور پھر جو ہے ان سے کہا کہ کتنا خرچہ آ سکتا ہے. تو مزدوروں جو بڑے تھے انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے، کیونکہ بہت لمبا نہر کھودنا ہے اور ہم یہ گارنٹی بھی نہیں دے سکتے کہ کتنے دن لگیں گے، کتنے برس لگیں گے اس میں. ہارون رشید بادشاہ نے کہا کہ تم بتاؤ کتنی مزدوری ہوگی. انہوں نے پھر یہ طے کیا کہ ہم نہر کھودیں گے، لیکن ایک کلہاڑی جو ماریں گے، ایک پھوڑا جو ماریں گے، ایک پھوڑے پر 1 دینار لیں گے. اب وہ پھوڑے میں چاہے پتھر نکلے یا نہ نکلے، چاہے مٹی نکلے نہ نکلے، لیکن ایک بار مارنے پر 1 دینار لیں گے. خلیفہ ہارون رشید کی اہلیہ نے کہا کہ ایک بار مارنے پر 2 دینار دیں گے. اور پھر اللہ جو ہے ان سے وہ کام لیا اور پھر وہ نہر بنائے. آج بھی شاید اس کے نشانات موجود ہیں، شاید نہیں امتیاز بھی موجود ہیں اس کے نشانات. آج بھی اس نہر کے نشانات جو ہیں موجود ہیں. آج کل تو نہر نہیں ہے، سارے پانی جو ہے پائپ وغیرہ اور اس کے اب اعلیٰ قسم کی سہولتیں ہو گئی ہیں، لیکن وہ ابھی بھی ان کے نام سے وہ نہر اور پھر ان کی نشانیاں موجود ہیں. تو بہرحال بادشاہ خلیفہ ہارون رشید نے خواب میں جو دیکھا، اس کے بعد جب نیند سے بیدار ہوئے اس مزدور کو بلایا اور بلا کر اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا خاص عمل کیا ہے یہ بتاؤ. چلو میں نے میرے ذاتی پیسے سے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، میرے لیے محل تیار ہو گیا، لیکن تم تو مزدور ہو، تمہارا ایسا عمل کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے جنت میں تمہارا محل تیار ہو گیا ہے؟ تو مزدور کہنے لگا کہ حضور آپ تو جانتے ہیں میں غریب انسان ہوں، میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے، بس میں نمازیں پڑھتا ہوں، اعمال کا پابند ہوں، اس کے علاوہ کیا ہے مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا. پھر وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. پھر اس مزدور نے بتایا کہ آپ نے یہ اعلان کر دیا تھا، میرے دل میں بڑی حسرت تھی کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں میرا بھی حصہ لگے، تو میں نے 1 دن کی مزدوری سے کچھ اینٹیں خرید کر چپکے سے آپ کے وہ اینٹوں میں رکھ دیا تھا، مسجد کی تعمیر کی اینٹوں میں نے رکھ دیا تھا. تو بادشاہ کو سمجھ میں آیا کہ ہاں یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے جنت میں تمہارے لیے محل بنا دیا. تو میرے محترم دوستوں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد، دیکھو اللہ کے فضل سے مسجد تو تعمیر، مصلی جو ہے ہمارا تعمیر ہے، حصہ لینے والوں نے حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سب کے دینے کو قبول فرمائے. لیکن اصل چیز جو ہے وہ مسجد کو آباد کرنا ہے. اصل چیز کیا ہے بھی؟ مسجد کو آباد کرنا ہے. اور مسجد آباد ہوتی ہے مسجد کے اعمال سے. مسجد کے اعمال کیا ہیں؟ نمازوں کا ہونا، اور پھر جو ہے جتنے بھی مسجد کے اعمال ہیں، گشت ہے اور پھر تعلیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد ہی سب کچھ مرکز ہوتا تھا. مسلمانوں کے سارے کام مسجد سے ہوا کرتے تھے. فیصلے مسجد میں ہو رہے ہیں، تعلیم و تعلم کا کام مسجد میں ہو رہا ہے. کوئی قیدی پکڑا گیا تو اسے جو ہے مسجد میں باندھا جا رہا ہے. کوئی آ رہے ہیں غیر ایمان والوں کا وفد آ رہا ہے تو مسجد میں لا کر ان کو بٹھا کر ان کو جو ہے سمجھایا جا رہا ہے. سارے کام مسجد میں ہوتے تھے. آج میرے عزیز ساتھیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں. مومن کی مثال بتایا ایسی ہونی چاہیے جیسے مسجد سے مومن کا تعلق ایسا ہو جیسے مچھلی کا تعلق پانی سے ہوتا ہے. مچھلی کا تعلق جیسے پانی سے ہوتا ہے، ایک مومن کا تعلق اللہ کے گھر سے ایسا ہونا چاہیے. پانی کے بغیر مچھلی تڑپ جاتی ہے، اسی طرح مسجد کی حاضری کے بغیر مومن کو تڑپ جانا چاہیے. مسجد کی حاضری کے بغیر مومن کو تڑپنا چاہیے جس طرح مچھلی جو ہے پانی کے بغیر تڑپتی ہے. تو میرے محترم دوستوں،